الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی بے پایہ رحمتیں ہیں کہ اس مالک حقیقی جل وعلا نے رمضان مبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا. اس میں ہم پر روزے فرض کیے اور ان روزوں کے ذریعے مختلف فوائد ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. جہاں تک روزے کے باطنی مضمرات کا تعلق ہے، اس کے اندر باطنی طور پر پوشیدہ اللہ کی کیا کیا حکمتیں ہیں، انسان کو روحانی طور پر اس کے ذریعے سے کیا سرور اور سکون ملتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. اس کی فرضیت کے اندر انسان کے جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، یعنی فزیکلی بھی روزہ بہت سارے فوائد کا مجموعہ ہے. آئیے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے تو اس کے ذریعے سے ہمارے جسم کی اصلاح کیسے ہوتی ہے. میڈیکل سائنس کی ریسرچ کے مطابق انسان جب کوئی غذا کھاتا ہے تو اس کو مکمل ہضم ہونے میں تقریباً 3 گھنٹے لگتے ہیں. 3 گھنٹے میں وہ توڑ پھوڑ کا شکار ہو کر ہضم ہو جاتی ہے. اس کے بعد ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، طبیب یہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے کم از کم اس غذا کے ہضم ہونے کے بعد معدے کو ریسٹ ملنا چاہیے. مگر ہماری عادت کیا ہے کہ ہر 10-15 منٹ بعد کبھی چنے اٹھائے وہ چبانا شروع کر دیے، کبھی گاجر اٹھائی وہ کھانا شروع کر دی، کبھی چائے پی لی، کبھی بسکٹ کھا لیا. یعنی ہماری عادت ایسی ہے کہ شاید ہی کوئی گھنٹہ ایسا گزرتا ہو کہ جس میں ہمارا معدہ وہ کھانے پینے کو ہضم کرنے والے سسٹم سے اپنے آپ کو بچا پاتا ہے. مگر جب روزے کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ غذا جو 5 گھنٹے میں ہضم ہو کر اپنے مقام پہ پہنچتی ہے، اب اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اب کہ روزے کا دورانیہ آج کل جیسے پاکستان ہے تقریباً کم و بیش 15 گھنٹے بنتا ہے، تو اب وہ 5 گھنٹے تو گئے غذا کے ہضم ہونے اور معدے کے 2 گھنٹے ریسٹ کے اندر. اب باقی جتنا بھی 10 گھنٹے کا ٹائم ہے وہ پورے کے پورے جسم کے لیے بڑا سکون کا ٹائم ہے، کیونکہ اس وقت میں معدہ کسی بھی چیز کو ہضم کرنے کے عمل سے نہیں گزر رہا بلکہ وہ پرسکون ہوتا ہے. تو یہ ہماری جو انتڑیاں ہیں، اسمال انٹسٹائن ہے یا لارج انٹسٹائن ہے، تو یہ جسم کے اندر جو فالتو مادے ہوتے ہیں نا ان کو جسم سے نکالتے ہیں اور پھر وہ انسان کے جسم کے جو اللہ نے نظام بنایا ہے اس کے ذریعے وہ خارج ہوتے رہتے ہیں. تو گویا رمضان شریف کا روزہ جسمانی طور پر انسان کے جسم کے اندر موجود جو مختلف وقت بے وقت غذائیں کھانے، عجیب و غریب قسم کے کھانے کھانے کی وجہ سے جو پیدا ہوتے ہیں، تو وہ سارے فاسد مادے جو ہیں وہ روزے کی حالت میں جب معدہ خالی ہوتا ہے تو وہ سارے کے سارے جسم سے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر وہ جسم سے خارج ہو جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے. لامحالہ جب یہ سارے فالتو مادے جسم سے خارج ہو جائیں گے تو انسان کا امیونٹی سسٹم جو ہے، جو بیماریوں کے خلاف انسان کے جسم کے اندر وہ نظام اللہ نے بنایا ہے وائٹ بلڈ سیلز کے اندر کہ جو بیماریوں کے خلاف لڑتا ہے تو وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے. یعنی امیونٹی سسٹم جو ہے یہ روزے کی حالت میں بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ فالتو مادے جب اس میں سے نکل جاتے ہیں تو اس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ ایک دوسرا فائدہ جسمانی لحاظ سے ہمیں روزے رکھنے کا. اب اسی طرح انسان کا معدہ جو ہے
یہ ایک حوض ہے، جو کچھ ہم کھاتے ہیں وہ سب سے پہلے یہی جاتا ہے، جو ہم پیتے ہیں وہ سب سے پہلے اسی کے اندر جاتا ہے، اور اسی میں سے پھر آگے بیماریاں پورے جسم کے اندر پھیلتی ہیں۔ تو جب معدہ کھانا کھانے کے بعد 15 گھنٹے تک اس کے پاس وقت ہوگا، جس میں وہ 4 سے 5 گھنٹے لگائے گا کھائی غذا کو ہضم کرنے میں، اور باقی جو 10 گھنٹے ہوں گے یا اس سے کم یا زیادہ وقت ہو سکتا ہے، میں پاکستان کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، تو وہ جو وقت ہے وہ معدے کو مکمل سکون اور ریسٹ کرنے کا، گویا کہ وہ اگلی غذا کے جسم میں داخل ہونے سے پہلے جسم کو اس طرح قابل بنا چکا ہوتا ہے کہ اگلی غذا جیسے جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ فوراً ہضم ہوتی ہے۔ اور آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ افطاری کے وقت اگر کھانے میں کچھ احتیاط کی جائے، یعنی بے دریغ معدے کے اندر نہ سب کچھ ٹھونس لیا جائے، جناب ادھر سے وہ پکوڑے بھی ٹھونسے جا رہے ہیں، سموسے بھی ٹھونسے جا رہے ہیں، ادھر سے جناب میٹھے شربت بھی چل رہے ہیں، ادھر سے جناب فروٹس بھی چل رہے ہیں، ادھر سے جناب کھانا بھی چل رہا ہے، ادھر جناب ساتھ ہی چاول بھی چل رہے ہیں، یعنی وہ ایک ہی وقت کے اندر معدے کو ہم دیگ بنا دیتے ہیں۔ ایسا نہیں، محتاط ہو کے کھایا جائے تو وہ جتنا کھانا اس وقت افطاری میں کھایا جاتا ہے وہ معدہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو ہضم کرتا ہے، آنتیں اس کو جذب کرتی ہیں، اور اس میں سے کیلوریز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ جسم کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا جسم پاورفل ہو جاتا ہے، انسانی جسم کے اندر جو قوت اور طاقت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، گویا یہ صحت اور تندرستی لاتا ہے روزہ۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا نا، فصوموا فصحوا، روزے رکھو صحت یاب ہو جاؤ۔ تو یہ روزہ جو ہے وہ جسمانی لحاظ سے بھی بہت سارے فوائد کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اس کی طرف سے فرض سمجھ کر، اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح اور اس کے حقیقی جو مقاصد ہیں ان کو پیش نظر رکھ کر رمضان شریف کا یہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔